الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن الثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف إلى آخر الآية. وقال عز من قائل وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر إلى آخر ما قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم. قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان اور سب سے بڑا فضل ہمارے اوپر، آپ کے اوپر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے. ہمیں اسلام کی نعمت سے، اسلام کی دولت سے نوازا ہے. ہمیں نہ اللہ نے یہودی بنایا، نہ عیسائی بنایا، نہ کافر بنایا، نہ مشرک بنایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی. ہم سب مسلمان ہیں. اس سے بڑی نعمت ہماری اور آپ کی زندگی میں کوئی بھی نہیں. ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کے بعد ہیں. صحت کی نعمت، مال کی نعمت، اولاد کی نعمت، اسی طرح سے جو بھی نعمتیں انسان کی زندگی میں ہیں، ان سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائی. ہم مسلمان ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نبی عطا فرمایا جسے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کا سردار بنایا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائی. وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہماری کامیابی کے لیے اس دنیا میں، اسی طرح سے آخرت میں جو بھی چیزیں ہمارے لیے فائدے مند ہیں، ہمارے لیے اچھی ہیں، ہم جس سے دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، جن چیزوں سے ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں، وہ ساری باتیں ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلا دیا ہے. قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے. اللہ کی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ہم بندوں کے لیے وہ ساری باتیں بتا دی ہیں، اتار دی ہیں، جس سے ہم سب کے دنیا میں بھی بھلائی ہے، آخرت میں بھی بھلائی ہے. اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی سنت میں، اپنی حدیثوں میں اس امت کے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے جو بھی چیزیں اچھی ہیں، بھلائی کی ہیں، ساری باتوں کو کھول کھول کر کے بتلا دیا ہے. اب یہ ہماری طرف سے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا، اللہ تعالیٰ کو کیا منظور ہے، اللہ نے اپنی قرآن میں، اپنی کتاب میں بتلا دیا. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام ہے، وہ ساری باتیں ہمیں اللہ کے نبی کی حدیث سے بتلا دی گئی. تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے، مسلمان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اب وہ اللہ کی کتاب پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری جو تھی وہ ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری تھی وہ ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے پیغام پہنچا دیا، پیغام پہنچانے کے لیے نبی بھیج دیا، کتابیں اتار دیا. اللہ کے نبی ہمارے پاس آ گئے، اللہ کی کتاب ہمارے پاس آ گئی. اب ہمارا کام باقی بچتا ہے کہ ہم اللہ کی کتاب پر عمل کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں. اور اس کا کوئی فائدہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچے گا، اس کا کوئی فائدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہنچے گا. اگر ہم اچھا مسلمان بن جائیں،
اللہ تعالیٰ کی دین پر چلیں، ایک اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے لیے نماز ادا کریں، نماز کی پابندی کریں، نماز نہ چھوڑیں، فرائض کی پابندی کریں، سنتوں کا اہتمام کریں، پابندی کے ساتھ روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زکوٰۃ ادا کریں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کے ذریعے سے ہم اللہ کے گھر کا حج کریں، عمرہ کریں، اور اللہ کے حقوق کو ادا کریں، اللہ کے بندوں کے سارے حقوق کو ادا کریں، جس کا جو حق بنتا ہے اس کو وہ حق دیں۔ اس طرح سے ہم اچھی زندگی گزاریں، اسلام کے مطابق زندگی گزاریں، قرآن کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ کے نبی جن کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، اگر ان کی سنت اور ان کی حدیث کے مطابق زندگی گزاریں تو اس کا فائدہ ہمیں ہی حاصل ہوگا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کا کوئی فائدہ اللہ کو نہیں ملے گا، اس کا کوئی فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملے گا، اس کا کوئی فائدہ کسی تیسرے کو حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اس کا فائدہ ہمیں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ کو راضی کریں گے، اس کی کتاب پر چلیں گے، اس کے نبی کی سنت پر چلیں گے، تو اس کا فائدہ ہمیں دنیا میں حاصل ہوگا، آخرت میں حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو امن عطا فرمائے گا، سکون عطا فرمائے گا، عزت دے گا، شان و شوکت دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سکون عطا فرمائے گا، زندگی میں راحت عطا فرمائے گا، خوشحالی عطا فرمائے گا، ہر طرح سے ہم اس دنیا میں خوشحال زندگی گزاریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے۔ اور جب ہم مر جائیں گے، ہماری موت ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا، اللہ ہم سے خوش ہوگا، اللہ ہماری بخشش فرما دے گا، مغفرت فرما دے گا، اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم سے آزاد کر کے نجات دے کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جنت کا مستحق بنا دے گا۔ تو اس کا فائدہ ہمیں کو ملنا ہے۔ اگر ہم اس کے خلاف کریں گے، اللہ کے دین کو نہیں مانیں گے، اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ ہم نے کہا ہے، محمد الرسول اللہ کہہ کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا ہے، اور اب جب ہم نے کلمہ پڑھ کے اقرار کر لیا ہے تو وہیں ہم نے یہ وعدہ کر دیا ہے، ہم نے یہ اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، واجب کر لیا ہے کہ اب جب تک زندہ رہیں گے تب تک اللہ کی کتاب پر عمل کریں گے، اللہ کی بات مانیں گے، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مانیں گے۔ اس لیے اگر اس کے خلاف کریں گے، اللہ کی کتاب پر نہیں چلیں گے، اللہ کے نبی کی سنت کو نہیں مانیں گے، اللہ کا حکم تسلیم نہیں کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں مانیں گے، تو اس کا نقصان بھی ہمیں کو اٹھانا ہوگا۔ اس کا نقصان، اس کی سزا، اس کا عذاب، اس کا خمیازہ اور گندے کرتوت کا، برے کرتوت کا برا انجام ہمیں کو بھگتنا پڑے گا۔ یہ ہم سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں اچھی طرح سے، ہمارے بزرگ جانتے ہیں، ہمارے جوان بھی جانتے ہیں، ہماری مائیں بھی جانتی ہیں، ہماری بہنیں بھی جانتی ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ اچھا کریں گے تو اس کا اچھا بدلہ ہمیں کو ملے گا، اور برا کریں گے تو اس کا برا بدلہ، برا انجام دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہمیں کو ملے گا۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، جو نیک کام کرے گا اس کا نیک بدلہ اسی کو ملے گا، اور جو برا عمل کرے گا اس کا خمیازہ، اس کا برا انجام اسی کے اوپر آ جائے گا، اس کا وبال، اس کی سزا اور اس کا عذاب اسی کو جھیلنا پڑے گا۔ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہم نے جرم کیا ہے، ہم نے غلطی کی ہے، ہم نے گناہ کیا ہے، ہم نے اللہ کی بات نہیں مانی، ہم نے اللہ کے نبی کی سنت کو تسلیم نہیں کیا، ہم نے اللہ کے بندوں کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے اپنے باپ کا حق ادا نہیں کیا، اس کی سزا ہمیں ملے گی۔ ہم نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا، اس جرم کی سزا ہمیں ملے گی، اس گناہ کی سزا ہمیں ملے گی۔ ہم نے اپنی بہن کا حق ادا نہیں کیا، اس جرم کی سزا ہمیں ملے گی۔ ہم نے اپنی پھوپھی کا حق ادا نہیں کیا، اس کی سزا ہمیں ملے گی۔ ہم نے اپنی بیٹی کا حق مار لیا، اس کی سزا ہمیں ملے گی۔ ہم نے اپنی بیوی کا حق مار لیا، اس کی سزا ہمیں ملے گی۔ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہم نے نہیں پہچانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کیا، اللہ کے بندوں کا بہت سارا حق ہمارے اوپر لازم ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، یعنی دوسروں کا حق ہم پر نکلتا ہے۔ اللہ کا حق نکلتا ہے توحید کا، اللہ کے نبی کا حق نکلتا ہے رسالت کا، ماں کا حق نکلتا ہے، باپ کا حق نکلتا ہے، بہن کا حق نکلتا ہے، بیٹی کا حق نکلتا ہے، بیوی کا حق نکلتا ہے، پھوپھی کا حق نکلتا ہے، خالہ کا حق، جتنے بھی حق نکلتے ہیں، اساتذہ کا حق نکلتا ہے، بڑوں کا حق نکلتا ہے، بچوں کا حق جتنے بھی حق نکلتے ہیں، سارے کے سارے حق ہمیں ادا کرنے ہیں۔ اگر ہم نے ادا نہیں کیا تو سارے گناہوں کی سزا ہم کو ملے گی،
ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم مر جائیں گے، آج ہم نے کسی کا حق لے لیا، کسی کا ہڑپ کر لیا، کسی کا دبا لیا، کسی کا چھین لیا، یا کسی کے حق کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے خرد برد سے کام لے لیا، داؤ پیچ سے کام لے لیا، تو آج ہم نے لے لیا اور اس کے بعد ہم لے کر کے ہم نے استعمال کر لیا، ہم نے کھایا، ہم نے بنا لیا، ہمارے بچوں نے استعمال کیا، اور اب ہم مر جائیں گے تو مرنے کے بعد ساری کہانی ختم ہو جائے گی۔ نہیں، مرنے کے بعد تو نیا اکاؤنٹ شروع ہوگا۔ اصل زندگی تو بعد کی زندگی، مرنے کے بعد کی زندگی اصل زندگی ہے۔ یہاں تو جیسے تیسے لوگ جیتے ہیں، اچھا کر کے بھی جیتے ہیں، برا کر کے بھی جیتے ہیں میرے بھائیوں، کسی کے ساتھ حق اور انصاف کا معاملہ کر کے بھی جیتے ہیں، کسی کے ساتھ ناحق اور ظلم کر کے بھی جیتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ لیکن یاد رکھیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ہم مریں گے، مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالی ہم کو زندہ کرے گا، اٹھائے گا، اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہوگا، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا، اللہ تعالی ہمارے سامنے ہمارے نامے عمل کو کھولے گا، ہماری زندگی کے پورے رجسٹر کو اللہ تبارک و تعالی کھولے گا۔ ہم جب سے بالغ ہوئے ہیں اور جب تک دنیا میں زندگی گزاریں گے، وہ 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال، اس سے کم اس سے زیادہ جو بھی ہے، سارا دفتر اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دے گا۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ہم دیکھیں گے، ہمیں یاد بھی نہیں آئے گا کہ ہم نے کون سا گناہ کیا ہے، ہم نے کس کا حق مارا ہے، ہم نے کس پر ظلم کیا ہے، ہم نے کس کے ساتھ ناانصافی کا، ہمیں یاد نہیں آئے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا رجسٹر جو ہم نے اپنے کرتوت کا کیا ہوا ہے، جب اسے ہمارے سامنے کھول دے گا تو ایک ایک چھوٹا گناہ، باریک باریک عمل بھی ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ کھا کر کے مر جائے گا، کسی کا دبا کر کے مر جائے گا، بلکہ جس نے جو بھی اچھا برا عمل کیا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا۔ ہم بھی، آپ بھی، ہمارا چھوٹا بھی، ہمارا بڑا بھی، ہمارے بزرگ بھی، ہمارے جوان بھی، ہمارے دولت مند بھی، ہمارے غریب بھی، ہمارے کسی بھی طبقے کے لوگ الحمدللہ ہمیشہ اللہ کے کلام کی آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اور جب پڑھتے پڑھتے اخیر میں جاتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو کوئی بھی ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو شخص ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا، جس نے ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کیا ہوگا میرے بھائیوں، ایک ذرے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر نہیں بلکہ ایک ذرے کے برابر نیکی کیا ہوگا، وہ بھی کل قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے اسے دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس شخص نے ایک ذرے کے برابر برائی کیا ہوگا، گناہ کا کام کیا ہوگا، زیادتی کا کام کیا ہوگا، اللہ کی نافرمانی کا کام کیا ہوگا، وہ بھی کل قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ ایک ذرہ بھی ہمارا برا عمل، نیک عمل ختم ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ظلم حرام ہے، اور اللہ نے اپنے آپ پر ظلم حرام کیا ہے، اور ہم بندوں کے بیچ میں بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی روایت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، سارے بندو سن لو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کر لیا ہے، اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر دیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اور میں نے ظلم کو، ناانصافی کو تمہارے درمیان بھی، تمہارے بیچ میں بھی حرام کر دیا ہے۔ فلا تظالموا، اس لیے میرے بندو تم کسی پر ظلم نہیں کرنا، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، آپس میں کوئی کسی پر زیادتی کا معاملہ نہ کرے، جس کا جو حق بنتا ہے وہ حق دے، ادا کرے، جس کا جو حق بنتا ہے وہ لے، نہ اس سے ایک ذرہ زیادہ لینے کی کوشش کرے، اور جس کا جو حق بنتا ہے اسے دے، اسے ایک ذرہ بھی، اس کے حق میں ایک ذرہ بھی کم کرنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اب جب ہم مریں گے، اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، پیش ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد جو سب سے پہلے حساب ہوگا، سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ جانتے ہیں کیا ہوگا؟ سب سے پہلے حساب 2 چیزوں کا ہوگا، اللہ کے حق کے بارے میں نماز کا حساب ہوگا ایمان کا ایگزام لینے کے بعد،
ایمان کا امتحان ہو جائے گا کہ مسلمان ہے کہ نہیں، توحید ہے کہ نہیں، شرک تو نہیں کرتا تھا، کفر تو نہیں کرتا تھا، یہ سب کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا پوچھے گا؟ تو نے کلمہ تو پڑھا تھا لا الہ الا اللہ کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری تیرے اوپر کیا نکلتی تھی کہ تو نماز ادا کرے، نماز ادا کرے۔ تو نماز پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا؟ اور نماز آپ جانتے ہیں یہ مسلمان ہونے کافر ہونے کے بیچ میں سب سے بڑی نشانی ہے۔ مسلمان ہونے اور کافر ہونے کے درمیان سب سے بڑا جو فاصلہ ہے وہ کیا ہے؟ نماز کا فاصلہ ہے۔ یعنی نماز پڑھتا ہے تو مسلمان اور نماز نہیں پڑھتا ہے تو مسلمان نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحیح مسلم شریف کی روایت میں، بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، آدمی کے اور آدمی کے مسلمان اور کافر ہونے کے بیچ میں، آدمی کے مسلمان ہونے اور مشرک ہونے کے بیچ میں نماز کا فاصلہ ہے۔ اگر نماز پڑھتا ہے تو مسلمان ہے اور نماز نہیں پڑھتا ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی زندگی میں کلمہ توحید پڑھنے کے بعد، کلمہ طیبہ کے بعد اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائیں۔ نماز کے بغیر اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہم جب کسی سنستھا میں، کسی سوسائٹی میں، کسی ٹرسٹ میں یا کسی بھی سنگٹھن میں جب ہم حصہ لینا چاہتے ہیں، اس کا ممبر بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں رجسٹریشن کرانا پڑتا ہے، نام لکھوانا پڑتا ہے۔ جب ہم ممبر بن جاتے ہیں تو ہمارا حصہ بھی وہاں بن جاتا ہے، ہمارا نام لکھ لیا جاتا ہے، تو جو بھی فیصلہ ہوتا ہے، جو بھی سب کو ملتا ہے، ہمیں بھی ملتا ہے۔ اور اگر ہم ممبر نہ بنے تو ہمارا کوئی حق نہیں بنتا ہے۔ اگر اسلام کی ممبرشپ چاہیے، اگر اسلام کا ممبر بننا ہے، اگر ہمیں اسلام کی حصہ داری چاہیے تو ہمیں چاہیے کہ ہم نمازی بن جائیں۔ نمازی بنے بغیر کسی شخص کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے۔ لا اور بہت لمبی بات ہے۔ صحابہ کرام، والد صحابہ کرام اللہ کے نبی کے ساتھی، ایک دو نہیں، ہزاروں بلکہ لاکھوں میں تھے اللہ کے نبی کے صحابہ۔ 1,24,000 25,000 صحابہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ کے بیچ میں تھے۔ صحابہ کرام کے بارے میں تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ صحابہ کرام نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی اور کام کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ کوئی اور گناہ کا کام کرے تو کہتے نہیں تھے کہ کافر ہو گیا، لیکن اگر کوئی شخص کلمہ پڑھنے کے بعد اگر نماز نہیں پڑھتا تھا تو اس کو لوگ کافر سمجھتے تھے، مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز چھوڑ دیتا، جو نماز چھوڑ دیتا اور جو نماز نہ پڑھتا ہو، بتائیے اس کا کیا انجام ہوگا۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، کیا ہم اکثر پڑھتے ہیں نا، ارأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، آگے بڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا فویل للمصلین، بربادی ہے، تباہی ہے نمازیوں کے لیے۔ تباہی ہے کس کے لیے؟ نمازیوں کے لیے تباہی ہے۔ کون سے نمازیوں کے لیے؟ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں سستی کرتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی پڑھ لیتے ہیں، کبھی ہفتے میں پڑھ لیتے ہیں، کبھی دن میں 5 نماز میں سے 4 پڑھ لیتے ہیں، کبھی 3 پڑھ لیتے ہیں۔ نماز ہے پڑھتے ہیں لیکن نماز میں سستی کرتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے بربادی ہے کیونکہ نماز میں سستی کرتے ہیں۔ تو جو آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن کبھی کبھی سستی کرتا ہے اس کے لیے جہنم ہے، اس کے لیے بربادی ہے۔ تو جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ نماز پڑھنے والے جو سستی خالی کرتے ہیں، کبھی کبھی سستی کر دیتے ہیں، ان کے لیے بربادی ہے میرے بھائیوں۔ تو جو شخص نماز ہی نہ پڑھتا ہو اس کا کیا انجام ہوگا؟ اسی لیے قرآن کریم کے اندر وہ ساری بات بیان کی گئی ہے جو جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو آپس میں جنتیوں جہنمیوں کی بات چیت ہوگی۔ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے، جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے اور ان کو دنیا میں پہچانتے ہوں گے، یہ ہمارا فلاں بھائی ہے، فلاں دوست ہے، محلے کا ہے، پڑوسی ہے، فلاں ہے، پہچانتے ہوں گے، لیکن وہ
قیامت کے دن یہ جنت میں چلے جائیں گے اور وہ ان کے ساتھی جہنم میں چلے جائیں گے. یہ جنتی ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر. اچھا یہ بتاؤ کہ تم تو اچھے تھے، اچھے خاصے تھے، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، دوستانہ تھا، یارانہ تھا، پڑوسی تھے، کاروبار کرتے تھے ہم آپ ساتھ میں، آپ جہنم میں کیوں چلے گئے؟ آپ جہنمی کیسے ہو گئے؟ کیسے؟ جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ خود کیا جواب دیں گے؟ کہیں گے لم نک من المصلین. جہنمی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نمازی نہیں تھے دنیا کے اندر. خود جہنمی اپنے بارے میں گواہی دیں گے کہ ہم جہنمی اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تو یہ میرے بھائیو بڑا خطرناک مسئلہ ہے. جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ نماز نہ پڑھ. لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، زکات نہیں دیتے تھے، تھوڑا بہت دیتے تھے، جتنا بنتا ہے اتنا نہیں دیتے تھے، صدقہ نہیں کرتے تھے، خیرات نہیں کرتے تھے، بخیلی سے کام لیتے تھے، مال جمع کر کر کے رکھتے تھے، بلڈنگیں، پراپرٹیاں، زمین جائیداد، کھیتی باڑی خوب کرتے تھے. لیکن اللہ نے ان کو جو مال عطا فرمایا ہے جس میں غریبوں کا، مسکینوں کا حق بنتا ہے، اس میں زکات واجب ہوتی ہے، وہ پورا نہیں دیتے تھے، نہیں دیتے تھے، یا دیتے تھے پورا نہیں دیتے تھے، مسکینوں کو نہیں کھلاتے تھے، غریبوں کو نہیں کھلاتے پلاتے تھے، اس لیے جہنم میں ڈال دیا گیا. یہ کون جواب دے گا؟ جہنمی جواب دیں گے. جہنم میں کیوں آئے؟ اس لیے کہ نماز نہیں پڑھتے تھے اور غریبوں کا حق مار لیتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جہنم میں ڈال دیا. اچھا اس کے بعد دوسرا جو مسئلہ ہوگا، دوسرا حساب سب سے پہلے، ایک تو نماز کا، ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز کا، کیونکہ نماز اللہ کا حق ہے، نماز اللہ کی عبادت کا حق ہے. اس کے بعد جو دوسرا سب سے بڑا سوال، دوسرا سب سے پہلے حساب ہوگا، وہ بندوں کے حق کے بارے میں حساب ہوگا. بندوں کے حق کے بارے میں، اور بندوں کے حق کے سلسلے میں جان کے بارے میں حساب ہوگا. جان، کوئی کسی کا مرڈر کر دے، کوئی کسی کا خون کر دے، کوئی کسی کی جان لے لے، قتل کر دے، اس کے بارے میں حساب ہوگا. اچھا اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے حقوق کا حساب ہو گیا، بندوں کے حقوق کے حساب میں سب سے پہلے جان کے بارے میں پوچھا جائے گا. جان کے بعد، جان لینا بہت بڑا ظلم ہے. اب اس کے بعد کوئی شخص جان نہیں لے رہا ہے لیکن دوسرا ظلم کر رہا ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اس کا حق مار رہا ہے، اس کے مال کا حق مار رہا ہے، اس کا جو حق مال میں بنتا ہے وہ حق مار رہا ہے. اب کوئی چوری کر لے کسی کا، کوئی ڈاکہ مار کر کے کسی کا چھین لے، یہ سب گناہ کبیرہ ہے. چوری کرنا گناہ کبیرہ، ڈاکہ مارنا گناہ کبیرہ. کوئی کسی کی زمین پر قبضہ کر لے، رات کے وقت جائے اور جو زمین کا نشان لگا ہوا ہو، نشان کو بدل کر کے یہاں سے اکھاڑ کر کے وہاں لگا دے، ظلم ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص کسی کا ایک بالش یعنی ایک بتہ جس کو کہتے ہیں، اگر ایک بتہ زمین کوئی کسی کی ناحق لے لے گا تو کل قیامت کے دن اس ایک بتہ زمین کا جو لیا ہے اتنا ہی دوسری زمین، اتنا ہی تیسری زمین، اتنی ہی چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، یہ سب زمین کو اوپر سے لے کر کے نیچے تک اس سب کو آگ بنا دیا جائے گا، اور آگ بنا کر کے گول کر کے اس کو اس آدمی کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. جہنم کے اندر اس کو اس طرح سے سزا دی جائے گی. جو ظلم آج ہمارے سماج میں چلتا ہے، ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، اس ظلم کی ایک بہت بڑی مثال ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے کنبے میں، ہمارے قبیلے میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے گھر بار میں، ہمارے پڑوس میں، ہر جگہ یہ ظلم عام ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث میں یعنی جائیداد کے بٹوارے میں جو حصہ اللہ نے رکھا ہے وہ حق بھی ہم لوگ مار لیتے ہیں. مرد تو اپنا حق لے لیتے ہیں، مرد اپنا حق لے لیتے ہیں. ایک باپ ہے، اس کی وفات ہو جاتی ہے، اس کے پاس 3 بیٹے ہوتے ہیں، 3 بیٹیاں ہوتی ہیں، یا اس سے کم یا زیادہ ہوتے ہیں. اب اس کا چھوڑا ہوا مال، زمین ہے، جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، گھر ہے، دکان ہے، مکان ہے، بیلنس ہے، بینک ہے، جو بھی ہے، وہ صرف اور صرف 3 بیٹوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. 3 بیٹوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. بیٹیاں جو 3 ہیں، 2 ہیں، اس سے کم زیادہ ہیں، اس کو گنا بھی نہیں جاتا ہے، اس کو شمار نہیں کیا جاتا ہے. اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ ہم نے اپنے
کسی اجنبی کا اگر حق مار لے، کسی اجنبی کا جو رشتے میں نہیں ہے، ناطے میں نہیں ہے، اجنبی ہے، حتیٰ کہ مسلمان بھی نہیں ہے، کافر ہے، اگر اس کا کوئی حق مار لے تو اس کی سزا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں دے گا۔ اب اگر اس کے بعد کسی کافر نے مسلمان کا حق مار لے تو کتنی بڑی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دے گا کہ ایک مسلمان کا حق مار رہا ہے۔ اچھا، ایک آدمی مسلمان نہیں اپنے رشتے دار کا حق مار رہا ہے، اس کو کتنی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا؟ اور یہی نہیں بلکہ وہ شخص اپنی بہن کا حق مار رہا ہے، اپنی بیوی کا حق مار رہا ہے، اپنی ماں کا حق مار رہا ہے، اپنی بیٹی کا حق مار کے کھا لے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بڑے مجرم کو کتنی سزا دے گا؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں عام طور پر کہ باپ کے مرنے کے بعد جو مال ہے، جو زمین جائیداد ہے، اس میں صرف بیٹوں کا ہی حق ہے۔ ایک بیٹا ہے تو سب اکیلے لے لیتا، دو ہے تو دونوں بانٹ کے لے لیتے، تین ہے تو تین حصہ کر لیتے، چار ہے تو چار، پانچ ہے تو پانچ، اس سے زیادہ ہے تو اس سے زیادہ، بس بانٹ کر کے لے لیتے ہیں۔ بیٹیوں کو یعنی اپنی بہنوں کو اور باپ اپنی بیٹی کو میراث کا، وراثت کا، جائیداد کا حق نہیں دیتا ہے۔ کتنے ایسے باپ بھی ہیں میرے بھائیوں جو اپنی زندگی میں ہی اپنی پراپرٹی کا زیادہ تر حصہ، 90% حصہ اپنے 3 بیٹوں، 2 بیٹوں، 4 بیٹوں میں بانٹ کر کے ختم کر دیتا ہے۔ بیٹیوں کو 10,000 20,000 روپیہ دے کر کے تحفے کے طور پر ان کو چھٹکارا دے دیتا ہے۔ کیا بات ہے؟ کیا معلوم نہیں ہے کہ بیٹیوں کا بھی حق ہے؟ معلوم نہیں ہے تو جان جائیے۔ اگر معلوم نہیں ہے تو سارے بزرگوں کو چاہیے کہ وہ جان لیں، سارے جوانوں کو چاہیے کہ وہ جان لیں، ساری ماؤں کو، بہنوں کو چاہیے کہ وہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم میں، قرآن میں، اللہ کے نبی کی سنت میں حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے والدین یعنی تمہاری ماں، تمہارا باپ جو بھی مال چھوڑ کر کے جاتا ہے اس میں سب کا حصہ ہے۔ جیسے مردوں کا حصہ ہے ویسے ہی عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل او کثر نصیبا مفروضا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مردوں کے لیے حصہ ہے، سنو غور سے، مردوں کا حصہ ہے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اس مال میں جو والدین نے چھوڑا ہے یا رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، مردوں کا حصہ ہے اس مال میں جسے والدین نے چھوڑا ہے یا اس کے قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، اور عورتوں کا حصہ ہے وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کا حصہ بھی ہے اس مال میں جو والدین نے چھوڑا ہے، ماں باپ نے چھوڑا ہے یا قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے ماں باپ مال چھوڑ کے گئے ہیں، قریبی رشتہ دار مال چھوڑ کر کے گئے ہیں، اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے، اس میں عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ اچھا آگے اللہ نے کیا فرمایا، مما قل منہ او کثر، تھوڑا چھوڑ کر کے گئے ہوں یا زیادہ چھوڑ کر کے گئے ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا، تھوڑا چھوڑ کر کے گئے ہوں تب بھی سب کا حصہ ہے، زیادہ چھوڑ کر کے گئے ہوں تب بھی سب کا حصہ ہے، 2 4 10 15 20 25 بیگھہ زمین چھوڑ کر کے گئے تب بھی جیسے لڑکوں کا حق ہے، بیٹوں کا حق ہے، ویسے ہی بیٹیوں کا بھی حق ہے، اور 100 200 500 بیگھہ زمین چھوڑ کر کے گیا یعنی مر گیا ہے، مرنے کے بعد چھوڑا ہے، تو ان سب میں بھی جیسے مردوں کا حصہ ہے، بیٹوں کا 1 2 3 4 سارے بیٹوں کا حصہ ہے، ویسے 1 2 3 4 5 بیٹیوں کا سب کا حصہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے نصیبا مفروضا، یہ تمہاری مرضی سے نہیں ہے، یہ میں نے فرض کر دیا ہے، حصہ میں نے فرض کیا ہے۔ مرد کا کتنا ہوگا، عورت کا کتنا ہوگا، سب سے پہلے مرد کا بھی ہوگا، عورت کا بھی ہوگا، یہ میں نے فرض کیا ہے، اور کتنا مرد کو ملے گا کتنا عورت کو ملے گا اس کا بھی ہم نے طے کر دیا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، مجھے نہیں معلوم، یہ سب ہمارے اعزاء ہیں، اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، بزرگ ہیں، دادا کے رشتے میں آتے ہیں، باپ کے چچا کے رشتے میں آتے ہیں، بھائی کے بیٹے کے رشتے میں آ سکتے ہیں، ماں باپ اور بہنوں کے رشتے میں آتے ہیں۔ میں آپ سب سے یہ اللہ کا پیغام شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ اللہ کا کلام آپ تک پہنچانا
بتانا چاہتا ہوں کیونکہ پورے سماج میں یہ ظلم بہت عام ہے. حق مار لینا بہنوں کا، حق مار لینا بیٹیوں کا، حق مار لینا بیویوں کا، حق مار لینا ماؤں کا عام بات ہو چکی ہے. مرد یہ سمجھتے ہیں کہ باپ نے جو چھوڑا ہے وہ میرا ہے. اگر 2 بیٹے ہیں تو حصہ 2 ہی کا لگایا جاتا ہے. اگر عام طور پر یہ ماحول بن چکا ہے کہ باپ پہلے سے ہی اپنی زندگی میں جو کماتا دھماتا ہے اس میں صرف اس کو فکر یہ ہوتی ہے کہ میرے 2 بیٹے ہیں تو ان کے لیے 2 دکان ہونا چاہیے، میرے 2 بیٹے ہیں تو 2 مکان ہونا چاہیے، میرے 2 بیٹے ہیں تو 2 گاڑی ہونا چاہیے. وہ بیٹیوں کو گنتا ہی نہیں ہے میرے بھائیوں. اس سے بدترین ظلم ہمارے سماج کا کچھ بھی نہیں. یہ تو جاہلیت کا طریقہ ہے. جاہلیت کا اسلام سے آنے سے پہلے جو کفار، مشرکین، بے دین، ظالم، جابر، فاسق، فاجر، گمراہ قسم کے لوگ تھے، ان کا طریقہ تھا کہ یہ اپنے مال میں سے، مرنے والے کے مال میں سے چھوٹے بچوں کو بھی محروم کر دیتے تھے اور عورتوں کو بھی محروم کر دیا کرتے تھے. صرف کون مال لے لیتا تھا؟ جو جوان ہے، مرد ہے اور جوان ہے، بس وہی مال لے لیا کرتا تھا. اور وجہ کیا تھی؟ ان کا ایک عجیب نظریہ تھا، منمانی، اپنی مرضی کے مطابق دین کو، منمانی دین کو سمجھتے تھے، اس کو دین بنا رکھا تھا. وہ کہتے تھے کہ جو مال ہمارا باپ چھوڑ کر کے گیا ہے، آخر وہ مال ہم ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیوں دیں، عورتوں کو کیوں دیں؟ مال کا حق ہم لوگوں کا ہے، اس لیے کہ ہم جوان ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہم کماتے ہیں، ہم اپنے ان عورتوں کا، ان بچوں کا ڈیفنس کرتے ہیں. کوئی حملہ کر دے، کوئی جنگ ہو جائے، کوئی لڑائی ہو جائے تو ہم میدان جہاد میں نکلتے ہیں، لڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں. یہ سب کام ہم کرتے ہیں، تو اس مال کو ہم بچوں میں کیوں بانٹیں، عورتوں کو کیوں دیں؟ یہ عورتیں کون سا کام کرتی ہیں، یہ بچے کس کام کے؟ یہ طریقہ زمانے جاہلیت کا ہے. اور یہ طریقہ زمانے جاہلیت کا آج ہم اللہ کے نبی کے آنے کے بعد، اسلام آنے کے بعد 1400 سال گزر چکے ہیں، آج بھی مسلمانوں کے سماج میں زمانے جاہلیت کا یہ ظلم کیا جاتا ہے. زمانے جاہلیت کا یہ ظلم عام ہے میرے بھائیوں، اور عام سی بات ہے. الا من رحم اللہ، کوئی 100 میں 1000 میں 1 2 4 لوگ ہیں، 1 2 4% لوگ ہیں جو اپنے بیٹوں کو جیسے حق دیتے ہیں ایسے ہی اپنی بیٹیوں کو بھی حق دیتے ہیں، اپنی بہنوں کو بھی حق دیتے ہیں، اپنی ماؤں کو بھی حق دیتے ہیں، اپنی بیویوں کو بھی حق دیتے ہیں. ورنہ اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ حق سے محروم کر دیتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جو میراث کا نظام ہے نا، میراث یعنی یہ جو جائیداد بانٹنے کا جو نظام قرآن میں آیا ہے، سنت میں آیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کے بعد ان عورتوں کا شکر ادا کرو، اپنی بیٹیوں کا، اپنی ماؤں کا، اپنی بیویوں کا، اپنے بہنوں کا شکریہ ادا کرو، کیونکہ میراث کا حکم ان کے لیے اترا ہے. جائیداد بانٹنے کا، مرنے والے کے مر جانے کے بعد اس کی جائیداد کے بانٹنے کا جو نظام ہے نا، یہ ہمارے آپ کے لیے نہیں اترا تھا، ان کو حق دلانے کے لیے، کن کو؟ عورتوں کو حق دلانے کے لیے حکم اللہ تعالی نے اتارا تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں، جمعہ کا خطبہ ہے، لمبی بات بھی نہیں کر سکتا، لیکن چھوٹی سی بات آپ 2 4 منٹ 10 منٹ میں سنیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم کو حق جو بنتا ہے وہ اپنا اسی کو لے کے دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے. کسی کا ناحق 1 روپیہ بھی اگر آپ نے ہم نے اپنی گردن پر لادا تو کل قیامت کے دن اس کی سزا بہت خطرناک ہے، بہت سخت سزا ہے میرے بھائیوں. یاد رکھیں کوئی نجات نہیں پا سکتا، اور وہاں پر ہم پیسے دے کر کے نپٹا بھی نہیں سکتے، پنچایت کر کے سمجھا بھی نہیں سکتے. اس دن تو بڑا عجیب و غریب حساب و کتاب ہوگا، نیکیوں کا بدیوں کا حساب ہوگا، اعمال صالحہ کا حساب ہوگا اور گناہ کے کاموں کا حساب ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، اس وقت تک میراث کا نظام نہیں اترا تھا. یہ جو بانٹنے کا حکم ہے نا، 1/2 1/4 1/8 1/6 1/3، یہ جو نظام اترا ہے یہ سب اس وقت تک اترا نہیں تھا. ایک معاملہ پیش آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں آپ کے ساتھیوں میں سے ایک صحابی ہے جن کا نام سعد ابن الربیع ہے. سعد ابن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ ہجرت کر کے گئے اور جنگ بدر ہوئی اور اس کے 1 سال کے بعد 3 ہجری میں جنگ احد کا معاملہ پیش آیا، تو جنگ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے.
ان 70 شہید ہونے والوں میں ایک صحابی سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. سعد بن ربی نام کے جو صحابی تھے وہ بھی جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے. اب شہید ہو گئے, کون باقی بچا؟ ان کی بیوی اور ان کی 2 بیٹیاں. ان کے اپنے خاندان میں کون باقی بچا؟ کس کو چھوڑ کے گئے؟ ایک اپنی بیوی اور اپنی 2 بیٹیوں کو چھوڑ کر کے گئے. بیٹا کوئی نہیں تھا, 2 بیٹیاں اور بیوی, اور بھائی وغیرہ تھے ان کے بھائی وغیرہ تھے. اب ہوا ہے کہ جیسے سعد بن ربی کی موت ہوئی, شہادت ہوئی اور پتا چلا کہ سعد بن ربی وفات پا چکے ہیں, فوراً سعد کے بھائی جو تھے فوراً پہنچے اور ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا. ساری جائیداد پر کیا کر لیا؟ قبضہ کر لیا. کیوں قبضہ کر لیا؟ کیونکہ کہا کہ بیٹے تو ہے ہی نہیں, بیٹے نہیں ہیں, اور یہ سارا مال جو ہے وہ میرے بھائی کا مال ہے. اگر بیٹے ہوتے تو بیٹے ہڑپ کر لیتے, لیکن بیٹے نہیں ہے تو کون آ گیا؟ آگے ان کا بیٹیوں کا چچا آ گیا, سعد بن ربی کے بھائی آ گئے اور سارا مال ہڑپ کر لیا. جتنا درہم, جتنا دینار, جتنی زمین, سب پر قبضہ کر لیا. اب سعد بن ربی جن کا مال ہے, ان کی بیوی کے پاس کچھ نہیں, ان کی 2 بیٹیاں ہیں, ان کے لیے کچھ نہیں, کھانے کے لیے مشکل ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سعد بن ربی کی بیوی, ان کی زوجہ پہنچی اللہ کے نبی کے پاس اور شکایت کیا. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا عجیب مسئلہ ہے, اسلام آ جانے کے بعد بھی ہمارا حق مارا جا رہا ہے. میں سعد بن ربی جو آپ کے ساتھ شہید ہو گئے ہیں, میں ان کی بیوہ ہوں, میں ان کی بیوی ہوں, مجھے بھی کچھ نہیں ملا, اور میری یہ 2 بیٹیاں ہیں, ان کو بھی کچھ نہیں ملا. سعد کے بھائی یعنی میرے دیور نے یا میرے جیٹھ نے آ کر کے سارے مال پر قبضہ کر لیا. اب اللہ کے نبی بتائیے کہ میں کیسے زندگی گزاروں, میں اپنے 2 بیٹیوں کا پیٹ کیسے پالوں, مجھے بتائیے ذرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایسا ہوا ہے, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے, تھوڑا سا رکو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کیا آتا ہے اس کا انتظار ہے. اللہ کا حکم آنے دو, اللہ کا حکم آنے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا اور اس کے اندر کیا کہا گیا؟ وہی بات جو ہم نے آپ کے سامنے آیت کریمہ میں پڑھی نا, کہ جو والدین چھوڑ کر کے جائیں, قریبی رشتہ دار چھوڑ کر کے جائیں, اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے, اور جو والدین چھوڑ کر کے جائیں, رشتہ دار چھوڑ کر کے جائیں, اس میں عورتوں کا بھی حصہ ہے. کم چھوڑ کر کے جائیں تو بھی ہے, زیادہ چھوڑ کر کے جائیں تو بھی ہے. جو بھی کم زیادہ چھوڑ کر کے جائیں اس میں مردوں کا, عورتوں کا سب کا حصہ ہے. یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتار دی. اللہ کے نبی نے بلوایا, اللہ کے نبی نے سعد کے بھائی کو بلوایا جس نے سارے مال پر قبضہ کر لیا تھا, بلایا, کہا اللہ تعالیٰ کا حکم اترا ہے کہ جو والدین چھوڑ کر کے جائیں گے اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے, عورتوں کا بھی حصہ ہے. اس لیے ابھی کوئی بھی قدم نہیں اٹھانا. جو تم نے مال پر قبضہ کر رکھا ہے اس میں کوئی بھی قدم نہیں اٹھانا, یعنی اس پر اس کو بیچ نہیں دینا, کسی کو دے نہیں دینا, بالکل خبردار, کوئی بھی قدم نہیں اٹھانا, جیسے ہے ویسے ہی رہنے دے. اللہ تعالیٰ کا حکم آ چکا ہے کہ مردوں کا, عورتوں کا, دونوں کا حق ہے یہ, اس لیے رک جاؤ. اب میں آگے بتاؤں گا, اللہ کا دوسرا حکم آئے گا, اس میں یہ بتایا جائے گا کہ کس کو کتنا حق ہے, مردوں کا کتنا ہے, عورتوں کا کتنا ہے, تو میں تم کو بتاؤں گا. اس کے بعد وہ آیت کریمہ اتری جس میں اللہ فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم, اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد یعنی تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیوں کے بارے میں وصیت کرتا ہے کہ تمہارا مال کیسے بٹنا چاہیے. للذکر مثل حظ الانثیین, مرد کو عورتوں کا ڈبل, مرد کو عورتوں کا ڈبل, اس طرح سے تم کو مال تقسیم کرنا ہے. اگر صرف اور صرف 2 بیٹیاں ہوں گی, کوئی بھائی نہیں ہوگا, کوئی بیٹا نہیں ہوگا, صرف اور صرف 2 بیٹیاں ہوں گی, یا 2 سے زیادہ 3, 4, 5, 6, 8, 10 بیٹیاں ہوں گی, تو باپ کے چھوڑے ہوئے پورے مال میں سے 2/3 حصہ ان کو دیا جائے گا. فَإِنْ كَانَ اثْنَتَيْنِ, اگر وہ بیٹیاں 2 ہوں گی, اس کتنی ہوں گی؟ 2 ہوگی, یا 2 سے زیادہ ہوں گی, تو ان کے لیے ثلثان 2/3 حصہ, یعنی پورے مال میں سے پورے مال کو 3 حصہ کیا جائے گا اور 2 حصہ ان بیٹیوں کو دے دیا جائے گا. اور اگر ایک بیٹی اکیلی ہوگی, اس کا کوئی بھائی نہیں ہوگا, تو وہ اکیلی بیٹی ہے تو پورا مال کا آدھا حصہ اس کو دیا جائے گا. بیوی کو 1/8 حصہ دیا جائے گا,
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اترا. آپ نے بلوایا, کہا مال کو ایسے تقسیم کرو. تم نے سب ہڑپ کر لیا, سعد بن ربیع کی بیوی کا حصہ بھی مار لیا, ان کی دونوں بیٹیوں کا بھی حصہ مار لیا. خبردار, یہ حرام ہے اسلام کے اندر, کی کوئی گنجائش نہیں. جاؤ پورے مال کو ایسے بانٹو. کیا بتایا؟ پورے مال کو کیسے بانٹو؟ پورے مال کو تین حصہ کرو. تین حصہ کر کے اس کا 2 حصہ سعد بن ربیع کی بیٹیوں کو دے دو, اور پورے مال میں سے 1/8 حصہ سعد بن ربیع کی بیوی کو دے دو. یہ دینے کے بعد اب جو مال بچتا ہے وہ تمہارا ہے. اب جو مال بچتا ہے وہ کس کا ہے؟ تمہارا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ میراث کا نظام کس کو حق دلانے کے لیے اترا ہے؟ عورتوں کو حق دلانے کے لیے اترا ہے. عورتوں پر ظلم کیا جا رہا تھا, ان کا حق مارا جا رہا تھا, ان کو بے دخل کیا جا رہا تھا. اس لیے انہوں نے شکایت کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اللہ تعالیٰ کا کلام اتر گیا, اللہ تعالیٰ کا حکم اتر گیا, اور یہ بتلایا گیا کہ مردوں کا بھی حق ہے, عورتوں کا بھی حق ہے. آج بڑا مسئلہ ہے میرے بھائیوں اسلامی سماج کا, مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میراث میں بیٹیوں کا حق ہڑپ کر لیتے ہیں, بہنوں کا حق ہڑپ کر لیتے ہیں, ماؤں کا بھی حق ہڑپ کر لیتے ہیں. کہتے ہیں اماں آپ کو مال کی کیا ضرورت ہے, ابا کی وفات ہو گئی ہے, اب یہ مال ہم دونوں بھائیوں کا ہے یا ہم 4 بیٹوں کا ہے, تمہارے ان بیٹیوں کا بہنوں کا کوئی حق نہیں ہے, اور آپ کو بھی لینے کی کیا ضرورت ہے, آپ ہمارے ساتھ میں رہو, ہم کھلائیں گے پلائیں گے پہنائیں گے, آپ کو بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ماں کا بھی حق مار لیتے ہیں, بہنوں کا بھی حق مار لیتے ہیں. اور وہ شوہر, ایسے واقعات بھی ہیں کہ شوہر اپنی زندگی میں اپنی بیوی کو میراث کے حق سے محروم کر دیتا ہے. جائیداد کے بٹوارے میں بیوی کو بھی حق نہیں دیتا ہے, جبکہ بیوی کا کتنا حق ہے معلوم آپ کو؟ اگر میاں بیوی کے بیچ میں اولاد ہے, کوئی بیٹا ہے یا بیٹی ہے اگر کوئی اولاد, تو شوہر کے مال سے بیوی کو 1/8 حصہ ملتا ہے, 12.5%. اور اگر کوئی اولاد نہیں ہے تو کتنا ملتا ہے؟ تو اس کو 1/4 حصہ مال کا ملتا ہے. آپ سوچئے, اللہ تعالیٰ شوہر کے مال سے بیوی کو 1/8 1/4 حصہ عطا فرماتا ہے, اور شوہر اپنی بیوی کو زندگی میں ہی محروم کر کے چلا جاتا ہے. یہ معاملہ ہے, عجیب و غریب حال ہے سماج کا. میرے بھائیوں, میں آپ کو یہ پیغام سنانے کے لیے آیا ہوں. میرے بھائیوں, اللہ کا کلام, اللہ کے نبی کا فرمان بتلانے کے لیے آیا ہوں, اور آپ کے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے آیا ہوں. کل قیامت کے دن کوئی نہ کہے کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ بیٹیوں کا بھی حق ہوتا ہے. کل کوئی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے یہ نہ کہے اے اللہ ہم نے حق نہیں دیا کیونکہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ بہنوں کا حق نہیں ہے, ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ماؤں کا حق ہے, ہمیں نہیں معلوم تھا کہ بیوی کا بھی حق ہے, ہمیں معلوم نہیں تھا اس لیے ہم نے نہیں دیا. اس لیے آپ کو یاد کرانا ہے, آپ کو یاد دلانا ہے کہ آپ کے مال میں سے آپ کی وفات ہوتی ہے تو جیسے آپ کے بیٹوں کا حق ہے ویسے ہی آپ کی بیٹیوں کا بھی حق ہے. جتنا آپ کے بیٹے کا حق ہے اتنا ہی اس کا آدھا آپ کی بیٹی کا حق ہے. مردوں کو عورتوں کا ڈبل یا مردوں کا آدھا عورتوں کو, یہ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا رکھا ہے. اگر آپ کے بیٹوں کو 20% مال ملتا ہے تو آپ کی بیٹیوں کو 10% مال ملے گا. اگر آپ کی پراپرٹی اور جائیداد تقسیم ہوئی اور تقسیم ہونے کی صورت میں 4 بیٹوں کو 20 لاکھ روپے ملتے ہیں تو آپ کی 4 بیٹیوں کو 10 لاکھ روپے ملنا چاہیے. اگر آپ نے ان میں سے اس حق میں سے کچھ کٹوتی کرنے کے لیے سوچا, کچھ ہڑپ کرنے کے لیے سوچا, کسی بھی نام سے ہیلا بہانہ, سماج معاشرہ اس کا حوالہ دے کر کے اگر ہم نے کسی بہن بیٹی کا حق مارا تو یاد رکھو کل قیامت کے دن اس کی سزا بہت سخت ہے. میں آپ کو بتاتا کہ وہ آیتیں کتنی خطرناک ہیں اور میں وضاحت کر کے بات کو ختم کروں گا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اس لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے بہت سارے بزرگ, ہمارے بہت سارے بھائی, ہمارے بہت سارے سماج کے لوگ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹی کو اس لیے حق نہیں دیا ہے کیونکہ ہم نے جب شادی کیا تھا بیٹی کی شادی کیا تھا, بیٹی کا نکاح کیا تھا تو ہم نے اس کی شادی میں 5 لاکھ روپے خرچ کر دیے تھے, اس کی شادی میں 10 لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے, ہمیں اس کے لیے جہیز کا انتظام کرنا پڑا تھا, شادی میں زیور لانے پڑے تھے, کپڑے کا انتظام کرنا پڑا تھا اور کچھ کھلانا پلانا پڑا تھا, اس میں اتنا لاکھ روپیہ خرچ ہو گیا تھا. اس لیے ہم نے اپنی بیٹی کو
میراث میں حق نہیں دیا کیونکہ ان کی شادی میں خرچ ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کیا طریقہ ہے؟ بچی کی شادی کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور یہ زندگی کی ذمہ داری ہے جیتے جی۔ زندگی کا حساب مرنے کے بعد مت لو، زندگی کا انتقام مرنے کے بعد مت لو۔ مرنے کے بعد جو چھوڑ کے جاؤ گے اس کا فیصلہ تمہیں نہیں کرنا ہے، اس کا فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے۔ جیسے بیٹوں کو ملنا ہے اس کا آدھا بیٹیوں کو بھی ملنا ہے۔ آپ نے شادی میں 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہو، وہ آپ باپ تھے، آپ کی ذمہ داری تھی۔ جیسے آپ بیٹے کی شادی میں خرچ کرتے ہیں، ولیمے میں لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں، بہو کے لیے زیور کا انتظام کرتے ہیں، بہو کے لیے کپڑے کا انتظام کرتے ہیں، فرنیچر کا اور اساس کا انتظام کرتے ہیں، ایسے ہی آپ کی ذمہ داری بیٹی کی شادی کرنے کی بھی ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتا دوں شریعت کا مسئلہ کہ شاید آپ کے اوپر بیٹوں کی شادی کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن بیٹیوں کی شادی کرنے کی ذمہ داری آپ کے سر پر ہے۔ بیٹا بالغ ہو گیا، وہ ذمہ دار ہے اپنے نفس اپنے آپ کا، اگر وہ نکاح کرے تو کرے، یا آپ اس کی شادی کا خرچہ برداشت نہ کریں تب بھی کوئی بات نہیں ہے، لیکن بیٹی کی ذمہ داری آپ کے سر پر ہے، اور آپ زندہ ہیں تو آپ کو اپنے حق سے اس کی شادی کا انتظام کرنا ہے۔ یہ تو آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے، آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے، اس کا بدلہ میراث میں مال ہڑپ کر کے کیوں لینا چاہتے بتائیے؟ اگر آپ نے بہت زیادہ جہیز دے دیا تھا، بہت زیادہ دولت خرچ کر دی تھی، تو یہ آپ کی غلطی ہے، آپ نے اتنا زیادہ کیوں خرچ کیا؟ اس کا بدلہ آپ نہیں لے سکتے مرنے کے بعد۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے جو خرچ کیا مرنے کے بعد آپ دنیا سے چلے جائیے، آپ کا چھوڑا ہوا مال ویسے تقسیم ہوگا جیسے اللہ کی کتاب میں بتایا گیا ہے، جیسے اللہ کے نبی کی سنت میں بتایا گیا ہے۔ کسی مرد کو حق نہیں پہنچتا، کسی عورت کو حق نہیں پہنچتا کہ اپنی زندگی میں جیسا چاہے بیٹے کو زیادہ، اس کو کم، اس کو کچھ نہیں، اس کو پورا، اس کو محروم کر دینا، اس کو سب کچھ دے دینا، ایسا جو چلتا ہے ہمارے سماج کے اندر، میرے بھائیوں میرے بزرگوں، اس کی کوئی گنجائش اسلام کے اندر نہیں۔ میراث کا پورا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے، ایک بات بیان کر دی ہے، کون کون رہے گا، کس کو کتنا ملے گا، یہ زندہ ہو تو اس کو ملے گا، یہ زندہ ہو تو اس کو ملے گا۔ اور ایک بات اور آپ جان لیں، یہ بھی بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ میراث کا نظام قرآن میں یہ ہے، ایک شخص باپ کی وفات ہوتی ہے تو باپ کی وفات کے وقت جو لوگ زندہ ہیں، جو وارثین زندہ ہیں، جن کا میراث میں جائیداد میں حق بنتا ہے اسلام کے اندر، اس میں سے جو لوگ زندہ ہیں وہی لوگ میراث میں حصہ پائیں گے۔ باپ کی وفات سے پہلے اس کی زندگی میں جو لوگ مر چکے ہیں ان کا میراث میں کوئی حصہ نہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ کیونکہ جو زندہ ہے اسی کا حق ہے، جو دنیا میں پہلے سے ہی دنیا سے جا چکا ہے اس کا حق کیسے بن سکتا ہے جب وہ موجود ہی نہیں تھا مرنے والے کے پاس؟ تو اس لیے یہ جھگڑا بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی بڑا جھگڑا ہوتا ہے، ہمارے باپ کا، ہمارے فلاں کا، ہمارے فلاں کا، ہمارے فلاں کا۔ میرے بھائیوں ایک قاعدہ جان لیجئے، مرنے کے وقت ماں باپ کسی بھی موت کے وقت جو وارثین زندہ ہیں انہی کا حق اسلام کے اندر ہے، جو پہلے مر چکے ہیں ان کا کوئی حق نہیں بنتا ہے، اس لیے جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ جائیداد کے مسئلے میں بعض لوگ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ بیٹیوں کو راضی کر لیتے ہیں، بیٹی آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ کی تو ہم نے شادی کر دی ہے، تمہارا سسرال بڑا مالدار ہے، تم کو پیسے کی کیا ضرورت ہے، تم کو ہم تحفہ دے دیتے ہیں، تمہاری شادی میں بڑا خرچہ ہوا ہے، آپ کو چاہیے کہ اپنے بھائیوں کو مال دے دو، جائیداد میں حصہ مت لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر میرے مرنے کے بعد اگر تمہارے پر کوئی مصیبت آئے گی تو میں تو نہیں رہوں گا، یہی بھائی تمہاری دیکھ ریکھ کریں گے، بھائی کی ذمہ داری ہے وہ اپنی بہنوں کی دیکھ ریکھ کرے، بھائی کی ذمہ داری ہے، بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بہنوں کی دیکھ ریکھ کریں، میراث کا حق مار کر کے ان کی مدد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میراث کا حق نہیں مار سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب ہے، اسے دینا ہی دینا۔ بہت سارے لوگ
जिंदगी में ही पत्र बनवा देते हैं। बेटियों को छुट्टी कर दिया, एक बेटी को दूसरी को, बेटों को 1-1 लाख 2-2 लाख 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए मिल रहे हैं, बेटियों को 10,000 5,000 रुपया दे करके उनसे दान पत्र या हक छोड़ पत्र बना लेते हैं, ताकि मरने के बाद ये बेटियां दोबारा अपने भाइयों के खिलाफ मुकदमा दायर न कर सकें। हराम है मेरे भाई, हराम है, इसकी कोई गुंजाइश इस्लाम के अंदर नहीं है। मैं आपको बता दूं आखिरी बात यह है, कुरान करीम के अंदर जहां मीरास का पूरा निजाम बताया गया है, उसके बाद वो सारे अहकाम बताने के बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वमन यासिल्लाह व रसूलहू, जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा, जो अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करेगा, व यतअद्दा हुदूदहू, और अल्लाह की पाबंदियों के आगे जाएगा, अल्लाह की पाबंदियों बाउंड्रीज के आगे जाएगा, फइन्ना लहू नारा जहन्नम, ऐसे शख्स के लिए जहन्नम की आग है, खालिदन फीहा, वो उस जहन्नम की आग में हमेशा जलेगा, वलहू अज़ाबुम मुहीन, और उसको अल्लाह तबारक व तआला जलील करने वाला, रुसवा करने वाला अजाब देगा। तो आसान न समझो, कोई ये न समझे कि हम मर जाएंगे छुट्टी मिल जाएगी। याद रखो, बंदे का हक, हमारी नमाज की कोताही, अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन अपना हक माफ कर सकता है, लेकिन हमने बहन का हक मारा है, बेटी का हक मारा है, बीवी का हक मारा है, माँ का हक मारा है, किसी और का हक मारा है, तो कल क़यामत के दिन जब हिसाब किताब होगा तो वो अपना हक हमसे लेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें माफ नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये हक अल्लाह का नहीं है, बंदे का हक है। वो बेटी माफ करेगी तो माफ होगा, वो बहन माफ करेगी तो माफ होगा, वो माँ माफ करेगी तो माफ होगा, वो बीवी माफ करेगी तो माफ होगा, वरना उसके बदले में हमको आपको जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। हमारी नेकियां उठा उठा के उनको दे दी जाएंगी, उनका गुनाह उठा उठा कर हमारे ऊपर लाद दिया जाएगा। इसलिए इसको हल्का मत समझो, आसान मत समझो। 2 दिन की जिंदगी है, आंखें बंद हो जाएगी। माल की लालच उतनी करो जितना आपके लिए इस्लाम ने जायज करार दिया है, हक जितना है उसकी लालच करो, नाहक किसी का माल हड़प करके अपनी चाहतों को पूरी करने की कोशिश मत करो। कल क़यामत के दिन हमारा जब हिसाब किताब होगा, दुनिया की कोई ताकत आपके काम नहीं आएगी, आपका वो बेटा भी काम नहीं आएगा जिसके लिए आपने सब कुछ जिसको दे दिया था। आपके हक में वो बेटी काम आ सकती है जिसको आपने महरूम कर दिया था, क्योंकि हो सकता है उस बेटी ने आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ किया हो, आपके लिए जन्नत की दुआ किया हो, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले में आपकी मग़फ़िरत फरमा देगा। लेकिन आपने माल देकर के जिसको खुश कर दिया था और उसके बदले जिसको महरूम कर दिया था, इसकी सजा अल्लाह तबारक व तआला आपको देगा। बहरहाल मेरे भाइयों, बात तो बहुत सारी है और बहुत सारी बातें अल्लाह के कलाम में, अल्लाह के नबी के फरमान में। बस अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक की, हलाल की जिंदगी जीने की तौफीक अता फरमाए। माल की लालच, दौलत की लालच इंसान को हिलाक कर देती है, बर्बाद कर देती है। इंसान अपने बच्चों को खुश करने के लिए न जाने कितना हलाल और हराम करता है, लेकिन वही बच्चे कल क़यामत के दिन उसको जहन्नम में दाखिले का मुस्तहिक बना देते हैं। इसलिए अपनी आक़िबत की फिक्र करो, ना तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारा बेटा तुम्हारी कब्र में आएगा या तुम्हारी बेटी तुम्हारी कब्र में आएगी, कोई किसी के काम नहीं आएगा। काम अगर कुछ आएगा तो अल्लाह के दीन पर सही चलना तुम्हारे काम आएगा। जिसका जो हक बनता है वो हक आपने दिया होगा तो ये नेकी आपको कल क़यामत के दिन काम आएगी और आपको जहन्नम से छुटकारा मिल जाएगा, जन्नत का दाखिला मिल जाएगा। वरना कोई औलाद या न बीवी काम आएगी, न बेटी काम आएगी, न बहन काम आएगी, न बाप काम आएगा, न भाई काम आएगा, न बेटा काम आएगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा। अल्लाह के दीन पर सही चल करके अल्लाह को राजी करके जिंदगी गुजारा होगा तो अल्लाह तबारक व तआला हमें उसके बदले में जन्नत अता फरमाएगा, कामयाबी अता फरमाएगा। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अल्लाह के कलाम का ये पैगाम समझने की तौफीक अता फरमाए। हमने आपके सामने अर्ज किया है, आपने मीरास के बारे में और ये जो जायदाद का बंटवारा है इसके बारे में आपने इससे पहले पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन बेटियों को, बहनों को, माओं को, बीवियों को जो महरूम करने का, उनका हक मार लेने का, दबा लेने का जो तरीका चलता है, इस हवाले से मैं आपके ऊपर हुज्जत कायम कर रहा हूँ। कल क़यामत के दिन कोई खड़ा होकर नहीं कह सकता ए अल्लाह मुझे नहीं मालूम था, मुझे नहीं मालूम था, कोई नहीं कह सकता। इसलिए अल्लाह से डरो और जिसका जो हक बनता है उसे अदा करो।
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حلال کی زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں عزت عطا فرمائے، مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو، ہم سے خوش ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر کے جنت کا مستحق بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے، اور اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے مغفرت کے پروانے چلا دے، ہمیں جنت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے، جہنم کے دروازے بند کر دے۔ آمین رب العالمین۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.